ناظرین، جو یہ واقعہ پیش آیا خلیل الرحمان قمر کے ساتھ، انتہائی یقین مانیں کہ بچ جائیں۔ اب بندہ بچنا مشکل ہے۔ ایک آمنہ عروج لڑکی ہے، 12 بندوں کا گروپ ہے۔ انہوں نے کیسے خلیل الرحمان کو اپنے جال میں پھنسایا، واٹس ایپ لیک ہو چکی ہے۔ خلیل الرحمان قمر ان سے کیا کہتے ہیں کہ فلرٹنگ کرتے رہے ہیں، آواز کی تعریف، اس کی شکل کی تعریف سارا کرتے رہے ہیں۔ پھر ان کے گھر گئے ہیں 15 دن کے بعد۔ یہ 12 بندوں کا گروپ تھا۔ 1 کروڑ روپیہ انہوں نے ادھر اس کو مارا بھی صحیح، 1 کروڑ روپیہ بھی لے لیا اور گھر بھیج دیا۔ ناظرین، یہ دیکھیں ان کا طریقہ کار۔ اس نے کہا لڑکی نے کہ میں ڈرامہ بنوانا چاہتی ہوں آپ سے، اور یہ اس طرح وہ ڈیلنگ، آپس میں تصویروں کا تبادلہ بھی ہوا، واٹس ایپ پہ چیٹنگ ہوتی رہی، وائس ریکارڈنگ موجود ہے، اسکرین شاٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، اور اس طرح وہ ان کو اپنے جال میں پھنسا کے 2 ہفتے تک، پھر اچانک وہ اغوا ہوئے، غائب ہوئے۔ گھر میں انہوں نے رکھا اور پھر مارا، پھر تشدد کیا، پھر ان کے گھر میں رابطہ کیا گیا کہ ہمیں 1 کروڑ روپیہ دیں تب اس کو چھوڑیں گے۔ 1 کروڑ روپیہ تاوان لے کے ان کو چھوڑا، لیکن پنجاب پولیس نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ 12 بندوں کو پکڑ لیا ہے اور بڑے ڈیجیٹل طریقے سے پکڑا ہے، اور اس لڑکی نے انکشاف کیا ہے کہ میں کافی عرصے سے وہ گروپ کروڑوں کے مالک لوگوں کو پکڑتی ہے اور ہنی ٹریپ کرتے ہیں، اور پھر ان سے پیسے لے لیتے ہیں، تاوان لیتے ہیں، اور یہی ان کا دھندہ ہے۔ جی ناظرین، بہرحال خلیل الرحمان قمر دے بندے نہیں بچے تو ساڈا کی حال ہونا؟ بھائی اپنے آپ تے دھیان دیو، آج کل حالات بڑے خراب نے۔ ہن وہ ایڈا وڈا لکھاری تے او دے نال ہو گئی واری، ساڈا کی بنسی؟ کوٹ لکھپت تھانے میں ایک کیس رجسٹرڈ ہوا ہے۔ یار مجھے وہ واقعی بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ اس لیول پہ لوگ گر چکے ہیں۔ یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، ہم پاکستانی ہیں۔ یار ہم کس طرح کہیں گے کہ خدا ہمیں معاف کرے گا؟ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جی ایک نیکی سے ہمیں معاف کر دینا ہے، چاہے ہم اس کے بدلے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہ کر دیں، اللہ نے بخشنا ہے جی، چھوٹی سی بات سے بخش دینا ہے۔ یار اللہ نے کوئی نہیں اس طرح بخشنا۔ اپنے گریبان میں جھانکو۔ ہم ایز اے مسلم سب سے اس وقت دنیا کی بدتر قوم بن چکے ہیں، حالانکہ ہمیں یہاں پہ لوگوں کو ہم سے مشورے اور چیزیں پوچھنی چاہیے تھی۔ ہمارا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ یہ اس عورت کے کرتوت دیکھیں۔ لڑائی 2 لڑکیوں کی فیکٹری میں آپس میں ہوئی، آپس میں 2 لڑکیوں کی لڑائی ہوئی، اور پلاننگ کس سے کر رہی ہے؟ شوہر کے ساتھ کر رہی ہے، کہ شوہر کے ساتھ پلاننگ کر رہی ہے اور شوہر کو اس کے گھر کے اندر داخل کروا کے اس کی عزت لٹوا رہی ہے۔ واہ واہ، ساڈا کیا عورت ہے، کیا یار مشرقی لڑکی ہے۔ ملک کی تباہی ہو رہی ہے، ہمارا پتہ نہیں دھیان کدھر جا رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ملزمہ نے لڑائی ذاتی ہے اور انوالو شوہر کو۔ یار یہ ایسی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں جو شوہروں کو شوہر کا تو وہ سوچ کے پاگل ہو جاتی ہیں کہ ہمارا شوہر ایسی حرکت کوئی کر رہا ہے، تو اس طرح کی مشرقی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ یہ کون سی عورت تھی جس نے یہ کام کیا؟ چلیں ہم آپ کو اس کی وہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ جی کوٹ لکھپت جیل نے بدلہ لینے کی خاطر سہیلی کے ساتھ زیادتی کروانے والی ملزمہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمہ کو بھائی کے گھر چوبرجی سے گرفتار کیا گیا۔ متاثرہ خاتون اور ملزمہ نجی فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن نے بتایا کہ ملزمہ متاثرہ خاتون کے درمیان واقعے کے 2 روز قبل فیکٹری میں آپس میں جھگڑا ہوا۔ جھگڑا ہونے کے بعد ملزمہ یاسمین نے رنجش کی بنا پر اپنے شوہر علی شیر سے مل کر زیادتی کا پلان بنایا۔ ملزمہ کا شوہر بہانے سے خاتون شمشاد بی بی کے کوارٹر میں داخل ہوا اور خاتون سے زیادتی کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ کے مطابق دیگر ملزم
کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں، جیسے جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ خواتین کا استحصال کرنے کے لیے کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ یہ تو بعد دا کام ہے نا، گل تو پہلے اپنے معاشرے دی گل کرو نا۔ بہرحال جی اللہ رحم کرے۔ دوسری خبر ہے جی سکھ بڑی تعداد تو پشاور تو جی پنجاب دا رخ کر رہے ہیں۔ یہ رپورٹ تمہیں وکھانے ہیں، وہ یہ کہ سکھ بڑی تعداد ہے۔ ادھر کے پی کے حکومت ہر دھرمی تے قائم ہے اور اس کے آپریشن ضرب استحکام نہیں ہونے دینا، عزم استحکام نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے۔ صرف کیا عمران خان ملک میں انتشار پھیلے، ستیہ ناش ہو ملک کا، فوج کے ہاتھ سے ملک باہر چلا جائے اور عمران خان کی جا کے منتیں کریں کہ آ کے ملک سنبھال۔ یار یہ کون سے سیاستدان ہیں یار؟ حالانکہ اسی عمران خان نے اپنے دور میں آپریشن کی بھرپور حمایت کی تھی۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں تو پاکستان رہے گا، نہیں تو نہیں رہے گا۔ چلیں آپ کو وہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ یہ مضمون خیبر پختونخوا میں سکھ تاجروں کو درپیش مشکلات اور ان کی پشاور سے پنجاب کی جانب ہجرت کے بارے میں ہے۔ پشاور میں سکھ برادری کی تعداد کم ہونے کی وجوہات میں بدامنی، ٹارگٹ کلنگ اور بھتے کی کالیں شامل ہیں۔ سرحد چیمبر آف کامرس کے صدر فواد اسحاق کا کہنا ہے کہ پنجاب میں کاروباری ماحول زیادہ سازگار ہے، اس لیے سکھ تاجر وہاں منتقل ہو رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق سکھ برادری کے تحفظ کے لیے اضافی اقدامات کیے گئے ہیں، مگر مشکلات پھر بھی برقرار ہیں۔ سرحد چیمبر کے صدر کا کہنا ہے کہ سکھ تاجروں کے لیے پنجاب میں کاروبار کے لیے ماحول سازگار ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کے مخدوش حالات کی وجہ سے سکھ برادری کو غیر معمولی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پشاور میں حالیہ چند برسوں کے دوران اقلیتوں کو نشانہ بنائے جانے اور ٹارگٹ کلنگ کے سب سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں اور گزشتہ 7 برسوں کے دوران 18 سکھ شہریوں کو ہلاک کیا گیا جبکہ متعدد زخمی بھی ہوئے۔ ٹارگٹ کلنگ کے ان واقعات میں سے زیادہ تر میں سکھ تاجروں کو نشانہ بنایا گیا۔ سکھ تاجر پنجاب کیوں ہجرت کر رہے ہیں؟ پشاور میں سکھوں کی معروف مذہبی اور سماجی شخصیت بابا گورپال سنگھ نے اردو نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا، پشاور کے اندرون شہر کا محلہ جوگن شاہ، جو چھوٹا امرتسر کے نام سے مشہور تھا، میں 18,000 سے زیادہ سکھ آباد تھے، مگر حالیہ برسوں میں یہ تعداد کم ہو کر 6,000 رہ گئی ہے۔ اس محلے میں بیشتر گھر سکھوں کی ملکیت تھے، وہ مگر بدامنی کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بابا گورپال سنگھ نے کہا کہ پشاور میں کاسمیٹکس اور کپڑوں کے بڑے تاجر سکھ ہوا کرتے تھے، مگر اب حالات اکثر مختلف ہیں۔ ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ وصولی کی گالوں سے تنگ آ کر یہ بڑے تاجر پنجاب چلے گئے جبکہ کچھ گلگت بلتستان منتقل ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا پشاور میں سکھ قدیم حکمت کے کاروبار سے وابستہ رہے ہیں، مگر ٹارگٹ کلنگ میں حکمہ کو قتل کرنے کے واقعات کے بعد وہ بھی یہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے مزید بتایا، میرے اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی۔ سال 2019 میں شقدر میں قاتلانہ حملہ میں میرا بھائی مارا گیا جبکہ گزشتہ سال ارمر میں میرے کزن پر ان کی ہی دکان کے سامنے قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس ملک کے باسی ہیں۔ پاکستان میں امن اور سلامتی ہمیں بھی اتنی ہی عزیز ہے جتنی باقی شہریوں کو ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہاں سے ہجرت کرنے والے سکھ خاندانوں نے خوشی سے ایسا نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے جان و مال کے تحفظ کے لیے ایسا کیا۔ پشاور کے ایک اور سکھ تاجر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا، سکھ برادری کے زیادہ تر کاروباری افراد نے اپنا کاروبار پنجاب منتقل کر لیا ہے جس کی بڑی وجہ بدامنی اور خوف ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ امن و امان کے ناگفتہ بحالات کی وجہ سے ضلع خیبر سے پشاور منتقل ہوئے تھے، مگر اب تو یہاں بھی نامعلوم نمبروں سے بھتے کی کال موصول ہو رہی ہیں۔ سکھ تاجر نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر یہی حالات رہے تو سکھ شہری کے پی کو خیرباد کہہ دیں گے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ ان کے خوف زدہ ہیں کہ کہیں ہمیں کوئی نشانہ نہ بنا ڈالے۔ سکھ تاجر نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر یہی حالات رہے تو سکھ شہری اس صوبے کو خیرباد کہہ دیں گے۔ سرحد چیمبر آف کامرس کے خدشات۔ سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر فواد اسحاق کا کہنا ہے کہ پشاور سمیت پورے صوبے کے حالات خراب ہیں اور کوئی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سکھ تاجروں کے لیے سردست خوف کی فضا قائم ہے جبکہ پنجاب میں کاروبار کے لیے ماحول سازگار ہے، اسی لیے سکھ تاجر خیبر پختونخوا سے اپنا پیسہ منتقل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سکھ تاجر پنسار، گارمنٹس، کاسمیٹکس اور الیکٹرانکس کا کاروبار کرتے تھے اور وہ افغانستان کے ساتھ تجارت کرتے تھے، مگر اب امن و امان کے مخدوش حالات اور بارڈر پر بندشوں کے باعث کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے، جس کے باعث سکھ تاجر یہاں سے منتقل ہو رہے ہیں، مگر حکومت اس بارے میں سنجیدہ اقدامات نہیں کر رہی ہے۔ پولیس کے اقدامات۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سٹی ظفر احمد خان نے کہا کہ محلہ جوگن شاہ میں سکھوں کی عبادت گاہوں کے باہر ہمہ وقت 8 پولیس اہلکار تعینات رہتے ہیں جو مختلف شفٹوں میں ڈیوٹی دیتے ہیں،
جن بازاروں میں سکھ دکاندار کام کر رہے ہیں وہاں ابابیل سکواڈ مستقل طور پر گشت پر رہتا ہے اور پرہجوم جگہوں پر ڈیوٹی بھی دیتے ہیں۔ 16 ستمبر 2023 کو پشاور میں سکھ شہریوں پر حملہ کرنے والے دہشت گرد جوابی کارروائی میں ہلاک ہو گئے تھے۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سٹی کے مطابق پشاور کے کچھ حساس علاقوں میں سکھ تاجروں کے لیے پولیس اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ گزشتہ سال ارمر کے بازار میں سکھ دکاندار کی حفاظت پر مامور ایک اہلکار فائرنگ کے واقعہ میں ہلاک ہو گیا تھا۔ پولیس کی اولین ترجیح سکھ برادری کا تحفظ ہے اور اس معاملے پر کوئی سمجھوتہ کرنا ممکن ہی نہیں۔ خیال رہے سال 16 ستمبر 2023 کو پشاور میں سکھ شہریوں پر حملہ کرنے والے دہشت گرد جوابی کارروائی میں ہلاک ہو گئے تھے۔